ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے جنوں کی پیدائش پر ہے۔ قرآن و حدیث میں جنوں کا تذکرہ کثرت سے آیا ہے۔ انسانوں سے پہلے ہی ان کی پیدائش ہو چکی تھی۔ اللہ نے انسان کو بنانے سے پہلے جن پیدا کیے، انسان کو اللہ نے بعد میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا فرمایا۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا تو جنوں کو اللہ نے آگ سے پیدا کرا۔ ایک طویل زمانے تک وہ زمین میں آباد رہے، لمبے ٹائم تک اللہ نے انہیں دنیا میں رکھا بھی ہیں۔ پھر انہوں نے فساد مچانا اور خون بہانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے انہیں سمندر کے جزیروں اور دور دراز پہاڑوں کی طرف بھگا دیا۔ اب جب اللہ حکومت دیتے ہیں تو گھمنڈ تو آتا ہی ہے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے ان کو دنیا میں حکومت دی تو ان میں بھی خون ریزی شروع ہو گئی، ادھم مچانا، فساد پھیلانا شروع کر دیا، اور بہت حد تک کرا کہ اللہ کو فرشتوں کے ذریعے ان کو وہاں دنیا سے ہٹا کر جزیروں اور پہاڑوں میں بھیجنا پڑا۔ ابلیس بھی جنات میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا تھا۔ جو شیطان ہے یہ بھی جنوں میں سے ہی ہے، لیکن اللہ نے اس کو فرشتوں کا سردار بنایا تھا کیونکہ عبادت بہت کرتا تھا اللہ کی، تو اللہ نے اس کی عبادت سے خوش ہو کے اس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ نے سارے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ابلیس نے منع کر دیا اور بولا کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، میں اس سے افضل ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دھتکار کر اس کو دنیا میں بھیج دیا اور اس سے تمام نعمتیں چھین لی۔ اللہ کی نافرمانی کری، ابلیس نے سجدے سے انکار کرا تو اللہ نے جو اس کو سردار بنا رکھا تھا فرشتوں کا، وہ ساری چیزیں اس سے چھینی اور اس کو دنیا میں اوپر سے بھگا دیا۔ چلو بھاگو یہاں سے، تو چلو دنیا کی طرف۔ تو اس طرح تکبر نے اسے ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا۔ ذرا سے تکبر نے اس کو اللہ کی نگاہ میں ایسا گرایا کہ اللہ نے آسمانوں سے ہٹا کر اسے دنیا میں بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں انسان و جنات دونوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ حدیث میں جنوں کا اسلام کی دعوت دینے کا ذکر موجود ہے، اور قرآن کریم میں جنات کی ایک جماعت کے ایمان لانے کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ ایسا نہیں جنوں میں سارے ہی خراب ہیں۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ کو مانا، دین میں داخل ہوئے، ان میں نیک بھی ہیں، جیسے انسانوں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، ایسے جنات میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھے برے دونوں ہیں، انسانوں میں جیسے اچھے لوگ بھی ہیں برے بھی ہیں، ایسے جنات میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ یہ لوگ بھی انسانوں کی طرح، ان کی ایک دنیا ہے الگ، پر اللہ نے انسان اور جنات کے بیچ میں پردہ رکھا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو آمنا سامنا کم ہی ہوتا ہے، کسی کسی کا ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ جو زیادہ نیک ہوتا ہے بندہ، اس کی عبادت سے وہ لوگ خوش ہو گئے یا اس سے کسی کی خوبصورتی سے متاثر ہو کے آمنا سامنا ہو جاتا ہے، ان کی بھی ایک الگ زندگی ہے۔ تو بہت کم چانس ہوتے ہیں، کسی کسی کے ساتھ ایسا کیس ہوتا ہے۔ جو دیندار ہوتے ہیں ان میں وہ کیا ہے، پاکی پسند کرتے ہیں۔ اگر وہ اس جگہ موجود ہیں اور وہاں گندگی ہو رہی ہے تو انہیں دقت ہوتی ہے، پھر پریشان کرتے ہیں۔ جو گندے ہوتے ہیں انہیں کیا لینا، وہ تو ہیں ہی گندے، جیسے انسان ہے، کوئی گندا ہے اس سے کوئی دقت ہی نہیں ہوتی۔ خراب جگہ رہنے میں، بدبو میں رہنے میں، غلط کام ہو رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ خود بھی صاف رہتے ہیں، گھروں کو بھی صاف رکھتے ہیں، اڑوس پڑوس بھی صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی ان میں اچھے برے دونوں رہتے ہیں۔ دنیا اللہ نے ایسی ہی بنائی ہے، انسان بنائے تو ان میں اچھے برے، جنات بنائے تو ان میں بھی اچھے برے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کی قدر کرنے والا بنائے، آمین۔